اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے بارے میں جانیں گے کہ آپ کے خاندان کو اسلام سے پہلے کون سے مراتب حاصل تھے، کون سے ان کے مناصب تھے اور انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم، ان کی نسبت سے آپ کا خاندان ہاشمی خاندان کہلاتا تھا، اور ہاشم جو تھے یہ بڑے ہی عقلمند، بڑے ہی کریم انسان تھے، اور جو قریش تھے یہ ان کی بات بے چون و چرا تسلیم کرتے تھے، اور ان کو قصی کی مناسب میں سے قصی کی جو ذمہ داریاں تھیں، ان کی جو مناسب تھے، ان میں سے ہاشم کو حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا، جو ان کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا۔ پھر مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہو گیا، اور اسلام کی آمد تک انہی کے ہاتھوں میں رہا۔ ہاشم اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے۔ انہیں وادی بطحا کا سردار کہا جاتا تھا، اور وہ روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے، جو کہ عربی میں اس طرح کسی چیز کے توڑنے کو حشم اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا اور اسی نام سے یہ مشہور ہو گئے، ورنہ ان کا اصل نام عمر تھا۔ قریش تجارت پیشہ تھے۔ ہاشم نے ان کے لیے جاڑے میں یعنی سردی میں یمن اور گرمی میں شام کا تجارتی سفر جو ہے منظم کیا، اور اس کے لیے دونوں ملکوں کے ذمہ داروں سے ضمانتیں حاصل کیں اور ان کے لیے انتظامات کیے۔ اس سفر کا ذکر قرآن مجید میں سورہ قریش میں بھی آتا ہے، اور سورہ قریش میں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر کیا ہے۔ ہاشم ایک بار تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے یثرب سے گزرے، یعنی مدینہ منورہ سے گزرے۔ شام جا رہے تھے اور مدینہ منورہ سے گزرے تو وہاں بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون تھی جن کا نام تھا سلمہ بنت عمر، ان سے شادی کر لی۔ کچھ عرصے وہاں پہ ہی رہے، پھر شام چلے گئے، اور وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی روانگی کے وقت جو ان کی بیوی تھی سلمہ بنت عمر، وہ حاملہ تھیں۔ بعد میں انہیں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے اس بچے کا نام شیبہ پڑ گیا، شیبہ ان کا نام رکھا گیا۔ یہ بچہ مدینے میں پرورش پاتا رہا، لیکن مکے میں ہاشم کے جو بھائی تھے اور ان کے خاندان والے، ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا، اس بات کا علم نہیں تھا کہ انہوں نے وہاں پہ شادی کیا اور ان کا بچہ بھی ہے۔ 8 برس بعد مطلب کو اس بات کا پتہ چلا، تو وہ مدینہ جا کر اس کو اپنے ساتھ لے آئے مکے میں۔ جب وہ مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کا غلام ہے، کیونکہ پہلی دفعہ لوگوں نے ان کے ساتھ دیکھا تھا، چنانچہ اسے عبد المطلب کہا جانے لگا، یعنی مطلب کا غلام۔ بالآخر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے، ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ عبد المطلب جو تھے وہ بہت ہی خوبصورت اور عظیم انسان تھے۔ ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی بھی نہ تھا، اور وہ قریش کے سردار اور مکہ کے قافلہ تجارت کے ذمہ دار تھے، یعنی جو مکہ کے جو قافلے تھے جو تجارت کرتے تھے تو ان کے ذمہ دار یہ تھے عبد المطلب۔ جود و سخا جو ہے اس قدر ان میں تھا کہ ان کا نام فیاض پڑ گیا، ان کا جو لقب ہے وہ فیاض پڑ گیا۔ ان کے دسترخوان کا جو زیادہ حصہ ہے وہ مسکینوں، جانوروں، چڑیوں کے لیے کھلا رہتا تھا، اور اس بنا پر یہ ان کا عرف بھی بن گیا تھا کہ زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا، یہ ان کا عرف بن گیا تھا۔ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ اس کنویں کو جو بنو جرم تھے
جو یمن سے آئے تھے، جب مکے سے وہ جلاوطن ہوئے، جب مکے سے وہ گئے تو انہوں نے اس کنویں میں جو قیمتی سامان تھا وہاں پہ وہ ڈال کے زمزم کے کنویں کو بند کر کے چلے گئے تھے، اور یہ جگہ بھی نامعلوم تھی۔ عبد المطلب کو خواب میں اس جگہ کی نشاندہی کروائی گئی اور پھر ایک کھودنے کا حکم بھی دیا گیا، تو انہوں نے اس کو کھودا، پھر پرانا جو کنواں تھا وہ برآمد ہو گیا، یعنی زمزم کا کنواں برآمد ہوا۔ انہی کے زمانے میں خانہ کعبہ پر ہاتھیوں کا حملہ بھی ہوا تھا۔ یہ سب حبشی تھے، ان کے سردار کا نام ابرہ تھا، جو خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، یہ سارے حبشی تھے اور ان کے سردار کا نام ابرہ تھا، جو یمن پر قابض اور حکمران تھا۔ وہ خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے 60,000 کا لشکر جرار لے کر آیا، لیکن جب مکے کے مشرق میں مزدلفہ اور منا کے درمیان جو ایک وادی ہے جسے وادی محصر کہتے ہیں، وہاں پہ پہنچا تو مکے پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پرندوں کی جھنڈ بھیجے جو اپنے اس میں پنجوں میں پتھر اٹھائے ہوئے تھے اور انہوں نے جب اس لشکر پر برسائے تو وہ ایسے ہو گئے جیسے کھائے ہوئے بس۔ یہ واقعہ آپ کی پیدائش سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو سال ہے اسے عام الفیل کہا جاتا ہے، یعنی ہاتھیوں والا سال، یعنی جو ابرہ اپنے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والد تھے ان کا نام عبداللہ تھا، اور عبد المطلب کے یہ بہت ہی خوبصورت اور پاک دامن چہیتے لڑکے تھے۔ انہیں ذبی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمزم کی کھدائی کے دوران جب کنویں کے نشانات برآمد ہو گئے تو قریش نے بھی عبد المطلب کے ساتھ شرکت کرنا چاہی۔ اس کے لیے ان سے بہت بڑا جھگڑا ہو گیا اور بہت ہی مشکل سے وہ جھگڑا ختم ہوا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 لڑکے دیے اور ہر ایک مقابلے کے لائق ہوا تو میں ایک لڑکے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، یعنی اسے ذبح کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی مراد پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 لڑکے عطا کر دیے اور وہ بھی قابل اور لائق لڑکے عطا کر دیے۔ تو پھر اب باری آئی کہ ان کی نظر پوری کی جائے، چنانچہ انہوں نے سب لڑکوں کے درمیان قرعہ ڈالا۔ قرعہ جو ہے عبداللہ کے نام نکلا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، لہٰذا ان کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ لے جایا گیا۔ ابھی ذبح کرنے سے پہلے ہی قریش نے انہیں روک لیا، اور بالخصوص جو ان کے عبداللہ کے جو بھائی تھے اور ان کے جو ماموں تھے وہ سخت آڑے آئے۔ آخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کے بدلے 100 اونٹ ذبح کر دیے جائیں۔ چنانچہ عبد المطلب نے ایسے ہی کیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیحوں کی اولاد کہا جاتا ہے، یعنی ایک ذبیح جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ۔ اسی طرح آپ کو 2 فدیہ دیے گئے بزرگوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینڈے کا فدیہ دیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو 100 اونٹوں کا فدیہ۔ اس کے بعد عبداللہ کی شادی جو ہے آمنہ بنت وہب سے ہو گئی، جو اس وقت قریش کی سب سے بلند پایہ خاتون تھی، اور ان کا جو باپ تھا وہب وہ بھی بنو زہرہ کا سردار اور بہت اعلیٰ نسب تھا انسان تھا۔ آمنہ شادی کے بعد ہی امید سے ہو گئیں۔ ادھر کچھ عرصے کے بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو تجارت کے سلسلے میں مدینہ یا شام بھیجا۔ واپسی پر وہ مدینے میں انتقال کر گئے اور انہیں نابغہ زبیانی کے مکان میں دفن کیا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عرب جو ہیں شروع سے ہی دین ابراہیمی پر تھے، لیکن ان میں ایک شخص آیا عمر ابن لوہی۔ یہ بہت ہی باروب شخص تھا، اور عرب جو ہیں یہ اس کی کوئی بات بھی نہیں ڈالتے تھے، جو کچھ یہ کہتا تھا وہ بے چون و چرا تسلیم کرتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ یہ کاروبار کے سلسلے میں مصر گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ وہاں مصر کے لوگ جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو اس نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، ان سے کیوں ان کو پوچھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بت جو ہیں یہ ہمیں اپنے خدا کے قریب کرتے ہیں۔ اس کو یہ بات اچھی لگی اور وہ وہاں سے ایک بت لے کے مکہ آ گیا۔
جب وہ مکہ پہنچا تو اس نے وہ بت خانہ کعبہ میں رکھا اور لوگوں کو کہا کہ تم بھی ایسے ہی کیا کرو کہ یہ جو بت ہیں یہ تمہیں اللہ کے قریب کریں گے۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا شرک کا اور بتوں کی پوجا کا۔ اس سے پہلے عرب میں یہ بات نہیں تھی، اور یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے شرک کا آغاز کیا۔ عربوں میں یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، مجوسی بھی تھے، مشرک بھی، صابی، ہر طرح کے مذاہب کے لوگ وہاں پہ تھے، اور یہ ایک دوسرے کے مذاہب کو جانتے بھی تھے۔ اسی لیے ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سارے مذاہب میں رہ کر، اتنے مشرکانہ ماحول میں رہ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دین ابراہیمی کی تکمیل کی، کس طرح خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ یہ بات کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہ نہیں آئے کی تو ہو گئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالوں اس کے لیے کوششیں کی، جد و جہد کی، آخرکار اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ مجادلہ آیہ نمبر 21، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما چکا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ حمد و ثنا صرف اس ذات کے لیے جو عظمت و کبریائی اور جلال میں تنہا ہے، جو اول ہے، جو آخر ہے، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور کروڑوں درود و سلام اس نبی پر جو صادق اور امیر بن کر آئے، جو رؤوف اور رحیم کریم بن کر آئے، جو بشیر اور نذیر بن کر آئے، اور جو سید الانبیاء بن کر آئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان حق ہے، اسلام اور پیغمبر اسلام کا بول بالا ہو کر رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔